ماما آئس کریم کھانی ہے۔ میں جو سکون سے بیٹھی کپڑے دیکھ رہی تھی، اپنے بیٹے کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو میرے دوپٹے کا پلو تھام کر ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں آئس کریم والا کھڑا تھا۔ یہ خرید لوں پھر لے کر دیتی ہوں، میں نے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ ضد کرنے لگا کہ پہلے اسے آئس کریم دلا کر پھر کپڑے خریدوں۔ یہ آپ کا بیٹا ہے بہن جی؟ میں اپنے بیٹے کو سمجھا ہی رہی تھی، تبھی دکاندار نے پوچھا۔ جی میرا ہی ہے، میں نے بیٹے کو خود سے لپٹا کر اس کا ماتھا چوما اور خوش دلی سے دکاندار کو بتایا۔ لگتا تو نہیں ہے، دکاندار نے کہا، تو میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جگمگانے لگے۔ میں گھبرا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اپنے باپ پر گیا ہے اس لیے میں اسے آئس کریم دلا دوں، پھر بعد میں آ کر کپڑے خریدتی ہوں، میں نے گھبرا کر کہا تو وہ بغور مجھے دیکھنے لگا، مگر میں بنا توجہ دیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر دکان سے باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد میں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر بیٹے کو لے کر اسے آئس کریم دلائی۔ میرے ذہن میں مسلسل دکاندار کی بات گونج رہی تھی اور مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی، حالانکہ میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ ابھی میں اس دکان سے نکل کر تیسری دکان میں داخل ہوئی تھی جب مجھے وہاں ایک آدمی نظر آیا جسے دیکھ کر میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے تیزی سے اپنے 4 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، ایسے جیسے میرے پیچھے چور لگے ہوں۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے مسلسل بھاگتا ہوا آ رہا تھا، لیکن میں مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی اس آدمی کو ڈاج دے کر اگلی گلی سے گھر کو نکل آئی۔ پھر وہاں سے میں کچھ ہی دیر میں بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ میرا سانس بے حد پھول چکا تھا اور خوف میں بھی مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی مجھے دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ آج تو میں اس سے بچ گئی تھی، لیکن ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے روز روز کیسے اس سے چھپ سکتی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شہر میں آیا کیسے۔ انہی سوچوں میں گم اسے سلا کر شام کا کھانا تیار کرنے لگی۔ اگلے 5 سے 6 دن میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گھر کی ساری ضروری چیزیں میں گھر میں اکٹھی ہی لا کر رکھتی تھی، تبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور بیٹا بھی ابھی اسکول نہیں جاتا تھا تو نہ ہی میں گھر سے باہر نکلی، نہ بیٹے کو ذرا سی دیر کے لیے بھی باہر جانے دیا۔ میرے دل میں جو خوف بیٹھ چکا تھا اس سے آج تک میں پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی، اور شاید چھڑوا بھی نہ پاتی، لیکن ان 6 دنوں کے بعد مجھے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑا، کیونکہ میری ہمسائی کی سہیلی کی شادی تھی اور میری ہمسائی کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں تھا۔ میری اپنی ہمسائی سے نہ صرف بے حد اچھی جان پہچان تھی، بلکہ وہ میری کافی اچھی دوست بھی تھی، اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں شیئر کر لیتے تھے۔ وہ اکیلی جانا نہیں چاہتی تھی، مجھے بھی ساتھ چلنے پر مجبور کیا، اور میں صرف اس لیے راضی ہو گئی کہ اتنے دن اندر ہی اندر قید میں رہنے کے بعد میں بے حد اوب گئی تھی اور بچہ بھی کچھ حد تک اکتا سا گیا تھا۔ فیکٹری سے مجھے 2 ہفتوں کی چھٹیاں تھیں، تبھی میں گھر پر سکون سے رہ رہی تھی۔ مقررہ دن پر میں اپنے بیٹے کو لے کر ہمسائی پلس سہیلی کے ساتھ مطلوبہ میرج ہال پہنچ گئی، جہاں پہنچ کر میری طبیعت پر خاصا اچھا اثر پڑا اور میں ہر فکر بھول کر شادی کو انجوائے کرنے لگی۔ میں اپنی ہمسائی کے ساتھ اس کی سہیلی کے پاس بیٹھی تھی جب بیٹا ضد کرنے لگا کہ اسے باہر سے کچھ کھانے کو دلاؤں۔ ابھی چونکہ کھانا نہیں کھلا تھا، تبھی اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں اپنی ہمسائی کو بتا کر اس کے ساتھ باہر آئی اور پھر اسے گول گپے لے کر دیے تاکہ اس کی بھوک کچھ حد تک کم ہو۔ ابھی میں اپنے بیٹے کو گول گپے دلا کر پلٹی ہی تھی جب اچانک اپنے سامنے اسی آدمی کو پا کر میری اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئی تھیں۔ میں نے تیزی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر بھاگنا چاہا جب وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ کل بھاگ گئی تھی مگر آج نہیں۔ مگر تم کل بھاگی کیوں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی میری نظر اس کے ساتھ کھڑے بچے پر پڑی، وہ شاید اس کا بیٹا تھا۔ مجھے جانے دیں، میں نے التجا کی، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا اور بولا وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے ایک طرف بنے سٹنگ ایریا کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میں کوئی چارہ نہ پاتے وہاں رکھے سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا میری گود میں تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میرا ذہن ماضی کی وادیوں میں سفر کرنے لگا تھا، اس وقت جب یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں 15 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میرا تعلق ایک پسماندہ سے قبیلے سے تھا اور میں پہاڑی علاقے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بھائی بالترتیب 23 اور 22 سالوں کے تھے، جبکہ بہن 20 سال کی تھی۔ وہ تینوں شادی شدہ اور بال بچے دار تھے۔
ہمارے ہاں رواج ہے کہ بے حد کم عمر میں ہی بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میرے بڑے بھائیوں کی شادی ان کے 18 سال کے ہوتے ہی ہو گئی تھی، جبکہ بہن کی شادی جب وہ 16 برس کی تھی تب ہوئی تھی۔ ان تینوں کا ایک ایک بیٹا ہے۔ سب سے چھوٹی میں تھی، لیکن میرے والدین مجھ سے ویسے ہی پیار کرتے تھے جیسے میرے بڑے بہن بھائیوں سے کرتے تھے۔ کوئی خاص لاڈ یا پیار محبت نہیں ملتا تھا، جو کہ میری خواہش تھی کہ مجھے ملے، کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ میرے گھر والے کسان تھے، نہ صرف ابا اور بھائی بلکہ میری ماں بھی کھیتوں میں سب کے ساتھ مل کر کام کرواتی۔ ہمارے گاؤں میں پڑھنے لکھنے کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ پڑھنے لکھنے سے انسان بگڑ جاتا ہے، اپنے قبیلے کی روایات بھول کر جدید دنیا کے رنگ اپنانے لگتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، پھر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف میرے بہن بھائی بلکہ میں بھی ان پڑھ ہی تھی۔ حالانکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر میرا یہ شوق کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور پھر میں 15 سال کی ہو گئی۔ میرے 15 سال کے ہوتے ہی میرے ماں باپ نے اپنی برادری میں ہی میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ذات پات کے معاملے میں بہت سخت تھے اور غیر ذات میں رشتہ نہیں کرتے تھے، مگر میرے گھر والوں کو جلد ہی ایک رشتہ مل گیا کیونکہ میں کافی خوبصورت تھی۔ تبھی رشتہ ڈھونڈنے میں میرے گھر والوں کو کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ رشتہ کیا ہوا، میرے گھر والوں اور ہونے والے سسرال والوں نے ہتھیلی پر سرسوں چبانے کا کام کیا اور شادی کے دن بھی طے کر دیے۔ پھر 2 ہفتوں کے اندر اندر میں اپنے سسرال رخصت ہو کر آ گئی۔ میرے سسرال میں 2 نندیں، ایک دیور، ساس سسر اور میرا شوہر شامل تھے۔ میں سب سے بڑی بہو تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے لاڈ اٹھائے جائیں گے اور مجھے بے حد خوش رکھا جائے گا کہ بڑی اولاد کی بیوی کو بھی بے حد عزت اور محبت دی جاتی ہے، لیکن یہ صرف میری خام خیالی ہی تھی، کیونکہ شادی کی رات ہی میرے شوہر نے، جو کہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا، مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے ہی سارے گھر کے کام کاج اور باقی ساری ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ مجھے ساس سسر کے آگے سر جھکانا ہے، جو وہ کہیں کرنا اور ماننا ہے، اور اپنی نندوں اور دیور کا دل بھی نہیں دکھانا اور نہ ہی پلٹ کر جواب دینا ہے۔ میں اپنی تعریف کی بجائے یہ سب کچھ سن کر صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابھی شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا، جس کے بعد گھر کا ہر کام مجھے ہی کرنا پڑتا۔ میں صبح سویرے اٹھتی اور سارا دن گدھوں کی طرح کام میں جٹی رہتی۔ میری نندیں سارا دن آرام کرتی رہتی اور سارا دن مٹر گشت کرتی رہتی۔ 15 سال کی عمر میں مجھ پر گھر کی ہر ذمہ داری ڈال دی گئی۔ چونکہ میں پہاڑی علاقے سے تھی، تبھی کافی صحت مند تھی۔ میرا شوہر اپنے ہی کھیتوں کے کام میں باپ کے ساتھ سارا دن مصروف رہتا اور شام کو ہی تھکا ہارا گھر آتا۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ زندگی میرے لیے تلخ ہونے لگی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس اور نندیں مجھے تانے دینے لگی تھیں کہ میں 1 سال گزر جانے کے بعد بھی بے اولاد ہوں۔ میں ان تانوں کو سن سن کر تکلیف میں رہنے لگی تھی، کیونکہ یہ سب میرے بس میں تو نہیں تھا۔ پھر وہ کیوں مجھے ایسے کہتی تھیں جبکہ وہ خود بھی عورتیں تھیں؟ بے اولاد ہونے کی وجہ سے میری ساس اور نندیں میرے ہر کام میں نکتہ چینی کرنے لگی۔ کبھی سالن اٹھا کر پٹخ دیتی، کبھی کہتی کہ کپڑے صاف نہیں دھلے۔ یہی سب کر کر کے وہ میری زندگی تنگ کرنے لگی، اور یہی نہیں بلکہ اب وہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف بھڑکانے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ زیادہ اچھا تو نہیں تھا، تو برا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے جھگڑنے لگا تھا، اور ہر لڑائی میں وہ یہ تانا ضرور مارتا کہ میں اسے اولاد نہیں دے پائی، جس پر میں خون کے آنسو رو کر رہ جاتی۔ وہ مرد تھا جس کے سامنے مجھے اونچا بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ مجھے مائکے بھی نہ جانے دیا جاتا، اور اگر جاتی بھی تو انہیں بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہی کہہ کر مجھے رخصت کیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے، میرا جنازہ ہی اب میرے سسرال سے نکلے۔ میں یہ تلخ سی زندگی جینے پر مجبور تھی، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ عام دنوں کے جیسا ایک دن تھا جب شام کے وقت میرا شوہر غصے میں کمرے میں آیا، اور اسے غصے میں دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج میری خیر نہیں۔ وہ آتے ہی مجھ پر بھڑکنے لگا، غصہ ہونے لگا۔ یہ روز کا معمول تھا، تبھی میں چپ چاپ سنتی رہی، مگر ہوش تو تب اڑے جب اس نے کہا کہ اس زندگی سے وہ تھک گیا ہے اور اب اولاد چاہتا ہے، اس لیے وہ دوسری شادی کرے گا۔
میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور جھٹ سے مجھے طلاق دے دی، جس پر میں ساکت ہی رہ گئی۔ وہ مجھے بالوں سے گھسیٹتا ہوا باہر نل جانے لگا، شاید مجھے گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس سب کے بعد نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا، جس پر وہ پہلے دیوار سے ٹکرایا اور پھر نیچے گرا، مگر نیچے گرتے ہی اس کا سر نیچے پڑی اینٹ سے ٹکرایا اور اس کے سر سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ مر گیا ہے، تبھی بے تحاشا ڈر کر بھاگی۔ پیچھے سے میری ساس کے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے کوس رہی تھی کہ میں نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ میں وہاں سے بھاگ آئی۔ طلاق ہو گئی تھی، گھر جا نہیں سکتی تھی کہ اگر میرا شوہر مر چکا تھا تو پولیس مجھے وہاں سے بھی پکڑ لیتی۔ دوپٹے کے پلو میں کچھ پیسے باندھ رکھے تھے۔ بس میں بیٹھ کر کرایہ ادا کر کے دوسرے شہر آ گئی جہاں کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ بے یارو مددگار تھی، عدت میں تھی اور سر چھپانے کو ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی کہ تبھی مجھے ایک عورت ملی جو اپنی کار سے اتر کر میرے پاس آئی اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ شوہر مر گیا ہے۔ میں بانجھ تھی تو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ مائکے میں کوئی نہیں ہے، اب عدت میں ہوں اور رہنے کو ٹھکانہ نہیں۔ وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے آئی کہ اسے ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی کہ سر پر سائبان ہو جائے گا، 3 وقت کا کھانا کھانے کو مل جائے گا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے رہنے کو کوارٹر میں جگہ دے دی۔ اب میں ملازمہ بن کر ان کے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کا شوہر اور ایک بچہ بھی تھا۔ مالک خود بھی کام کرتے تھے اور زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ مالکن بہت ہی موڈی اور اکھڑ عورت تھی، مگر وہاں رہتے ہوئے میں بے حد سکون میں تھی کہ اب کام کرنے کے ساتھ ساتھ بے اولاد ہونے کے تانے نہیں ملتے تھے، نہ ہی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ میں سارا دن مالکن کے گھر میں کاموں میں مصروف رہتی اور ایمانداری سے سارے کام کرتی، لیکن میں ان کچھ دنوں میں جان گئی تھی کہ مالکن کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا ہے۔ انہیں بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ سارا دن کیا کرتا ہے یا کیسے رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دن میں بھی گھر میں ہی ہوتی، لیکن میں نے کبھی اسے بچے کو سنبھالتے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے تو اپنے ہی نہ جانے کون کون سے کام تھے جو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا رویہ بھی ایک دم عجیب سا تھا، کبھی بے حد خوش رہتی اور کبھی بے حد غصے میں۔ عجیب الجھی سی شخصیت تھی مالکن کی، جو مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مجھے یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ مالکن بہت بگڑی ہوئی تھی۔ وہ رات رات بھر پارٹیز میں مصروف رہتی اور رات رات بھر گھر ہی واپس نہ آتی اور گھر سے باہر ہی رہتی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں رہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ صاحب اور ان کا چھوٹا سا بچہ گھر میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو بچہ رات کے وقت روتا بہت تھا، جس کی آواز میرے کوارٹر تک آتی تھی۔ دوسرا مالکن صبح کے وقت رات والے حلیے میں ہی گھر کے اندر آ رہی ہوتی تھی جب میں اندر جا کر کام کرتی تھی، جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ آج پھر مالکن گھر سے باہر ہی تھی۔ مالکن کو اپنے بچے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر صاحب ہی بچوں کو سنبھالتے تھے، اور اس بات پر میں نے مالکن اور صاحب کو کئی دفعہ آپس میں لڑتے بھی دیکھا تھا، اور ہر دفعہ لڑائی کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا تھا، بلکہ مالکن کی وہی حرکتیں اور عادتیں رہتی تھی جو پہلے تھی۔ مجھے صاحب سے زیادہ بچے کے لیے افسوس ہونے لگا تھا، جو اپنے ماں باپ کی لڑائیوں میں پس رہا تھا اور ماں کے پیار سے محروم رہ رہا تھا۔ ایسے ہی بچے بڑے ہو کر نفسیاتی بیماریوں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو اپنے ماں باپ کی بھرپور توجہ اور پیار نہیں ملتا۔ ماں باپ اپنے جھگڑوں میں اپنے بچوں کو بالکل بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اختلافات اور ان کی لڑائیوں سے ان کے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میں یہی سب سوچ کر کڑتی رہتی تھی کہ اللہ نے جن کو اولاد دی تھی ان کو قدر نہیں تھی، اور جن کو اولاد نہیں تھی وہ قدر کرنے اور اولاد پالنے کو ترس رہے تھے۔ مالکن کی وہی مصروفیات تھی، وہ بالکل بھی نہیں سدھری تھی، لیکن بچہ کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگا تھا۔ صاحب نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر دوا بھی دلائی، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ شاید وہ ماں کے لمس کو ترستا تھا۔ وہ بیماری کی حالت میں روتا تو مالک مجھے بلا لیتے۔ میں پہلے پہل تو جھجکی، مگر پھر بچے کی حالت دیکھ کر مجبور ہو کر بچے کے پاس چلی آئی۔ اس کی دیکھ بھال کرتی، اسے سنبھالتی اور ڈھیر سارا پیار کرتی۔ بچہ کافی بیمار تھا، تبھی میں ساری رات اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی اور اس کو دیکھ بھال کرتے کرتے وہیں سو جاتی،
لیکن اگلی صبح میں بچے کو لے کر کمرے سے نکلتی تو مالک مجھ سے اور میرے کام سے خوش ہو کر مجھے پیسے دیتے، شاید اس وجہ سے کہ میں ان کے بچے کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔ مجھے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور بچہ بھی اب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن مالکن اب بھی لاپرواہ سی تھی۔ ایک دن میں بچے کے کمرے میں گئی جو رو رہا تھا، میں نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ بچے کو سلا کر میں باہر نکلنے لگی پر مالک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج سے پہلے مالک نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے مالک سے ایسی کسی حرکت کی توقع تھی کہ مالک ایسے برے آدمی لگتے نہیں تھے۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مالک کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ بری طرح جھڑک کر بھاگ گئی۔ میں وہاں سے کچن میں آ گئی تھی کہ مجھے اب مالک اور مالکن کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں مالک مجھے غصے میں آ کر گھر سے یا نوکری سے ہی نہ نکال دیں۔ ان کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، نہ ہی میں یہاں کسی اور کو جانتی تھی، اور اگر مالک مالکن کو بتا دیتے تو وہ جتنی غصے والی تھی یقیناً مجھے برا بھلا کہہ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ وہ سارا دن میں نے خوف میں گزارا، مگر سارے دن نہ ہی مالک نے مجھے کچھ کہا نہ ہی مالکن نے، جس پر میں حیران بھی ہوئی اور میرا خوف بھی زائل ہو گیا۔ مالک کو دیکھ کر مجھے ان کا رویہ ہمیشہ کی طرح نارمل ہی لگا۔ مجھے لگا تھا شاید مالک سمجھ گئے ہیں کہ میں نے انہیں کیوں جھڑکا، ویسے بھی وہ پڑھے لکھے انسان تھے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ اب مالک دوبارہ وہ حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے پھر سے انہیں جھڑکنا پڑے گا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اگلے دن میں بچے کو چپ کروانے گئی۔ مالک بھی کمرے میں ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ اب کمرے سے باہر نکل جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ مالک نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا، جس پر مجھے جھٹکا لگا اور میں خوف سے مالک کو دیکھنے لگی۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے میری گھبراہٹ میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں وہاں سے بھاگنے کے دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی۔ مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹی جب مالک نے اس چھوٹے سے بچے کو لا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں حیران پریشان ہک دھک سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے مالک کی اس حرکت کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، مالک نے کہا، کل تمہیں میں کچھ بتانے والا تھا، تبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر روکا، لیکن تم نے میری حرکت سے غلط مطلب نکالا اور بغیر کچھ سنے یہاں سے چلی گئی۔ پھر مجھے بیوی کی موجودگی میں تم سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں مالک کی باتیں سنتی اتنی حیران تھی کہ میں حیرت کے مارے کچھ پوچھ بھی نہ سکی، جبکہ مالک مجھے چپ دیکھ کر خود ہی کہنے لگا، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے، تم اسے لے کر کسی محفوظ مقام پر چلی جاؤ، کچھ عرصے بعد میں تم سے اپنا بچہ واپس لے لوں گا، اور یہ فون رکھو، میں تم سے رابطے میں رہوں گا، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تم سے اپنا بچہ واپس لے لوں گا۔ مالک کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے جب مالکن کا کہا کہ وہ غصے ہوں گی تو صاحب نے مجھے بے فکر رہنے کو کہا۔ اس سب کی وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن صاحب نے مجھے چپ کروا کر پیسے، چھوٹا سا فون اور بچہ دیا، جس پر میں بچے کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ پھر مالک کے دیے ہوئے پیسوں سے کرائے پر ایک کمرہ لے کر وہاں رہنے لگی۔ اس بچے سے مجھے بے حد انسیت ہو چکی تھی، تبھی وہ میرے پاس روتا نہیں تھا بلکہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ مالک میرے فون کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے۔ ان کا 2 مہینے تک مجھ سے رابطہ رہا، لیکن اس کے بعد میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس بچے کو میں اپنا بچہ سمجھنے لگی تھی جو میری ممتا کو قرار دیتا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی اس بچے سے الگ نہیں ہوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے صاحب کا نمبر بلاک کر دیا۔ انہیں ویسے بھی میرے گھر کا علم نہیں تھا۔ میں نے اپنا نمبر بدل لیا، جس کے بعد وہ مجھے پیسے بھی نہ بھیج پاتے۔ میں گھر کے قریب ہی فیکٹری میں کپڑوں کی پیکنگ کا کام کرنے لگی، جس سے اتنی تنخواہ مل جاتی کہ میرا اور بچے کا آسانی سے گزارا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میں اس حقیقت کو فراموش کر گئی کہ وہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنا ہی بیٹا سمجھ کر پالنے لگی۔ مگر 4 سال بعد اس کا سگا باپ یعنی مالک ایک بار پھر میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ مجھے اس بات کا احساس دلا گئے تھے کہ جسے میں اپنی اولاد سمجھ کر پال رہی تھی، وہ میری سگی اولاد نہیں تھی بلکہ اس شخص کا بیٹا تھا جس سے میں اتنے سالوں سے بھاگ رہی تھی، اور اتنے سال تک میں اس سے چھپ کر اسے ایک حساب سے دھوکہ ہی دے رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھی بیٹھی میں ماضی کا سفر طے کر آئی تھی جس نے مجھے اس حقیقت میں لاپٹخا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں، اور اب شاید وقت آ گیا تھا کہ مجھ سے یہ بچہ بھی چھین لیا جاتا جسے میں خدا کے بعد اپنا سہارا سمجھ رہی تھی۔
تم بھاگ کیوں رہی تھی مجھ سے؟ میں مالک کی آواز پر چونک کر ہوش میں آئی اور اپنے بیٹے کو دیکھا جو مالک کے ساتھ آئے بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ شاید مالک کا ہی بیٹا تھا جو شاید 3 سال کا تھا اور میرے بیٹے سے چھوٹا تھا۔ میں نے سوچا شاید مالکن اور مالکن میں سب ٹھیک ہو گیا ہو اور مالکن سدھر گئی ہو اور اب یقیناً ان کو اپنے پہلے بیٹے کی یاد آتی ہوگی۔ تم پچھلے کئی سالوں سے میرے بیٹے کو لے کر بھاگ رہی ہو اور اسے مجھ سے چھپا رہی ہو، حالانکہ میں نے تمہیں میرے بچے کو مجھ سے چھپانے کو نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے کو کہا تھا، لیکن تم تو اسے لے کر بھاگ ہی گئی۔ کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتبار کا، مالک غمزدہ اور کچھ غصے بھرے انداز میں کہہ رہے تھے، مگر میں اب بھی چپ چاپ بیٹھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے چھن جانے والا تھا۔ تم سے جواب لیے بنا میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینے والا، مالک نے پھر سے بھڑک کر کہا۔ اسے اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا میں نے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تبھی اسے اپنا سہارا سمجھ کر اس کو لے کر بھاگ گئی اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا میں آپ سے چھپ جاؤں گی تو آپ اسے کبھی مجھ سے واپس نہیں مانگ سکیں گے، بس اسی لیے، میں نے دکھی لہجے میں بتایا تو مالک نے گہرا سانس بھر کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میرے بنا پوچھے بتانے لگے کہ میری اور نیلم کی شادی ارینج میرج تھی۔ اس کے اور میرے والد بزنس مین تھے اور اس بزنس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے ڈیل کی۔ بابا کو ایک پروجیکٹ حاصل کرنا تھا جس پر نیلم کے بابا کے سائن چاہیے تھے۔ نیلم کے بابا نے اس شرط پر سائن کیے کہ میری شادی نیلم سے ہوگی۔ نیلم اس شرط سے انجان رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ وہ کچھ خود پسند، انا پرست اور بے حد غصے والی تھی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے وہ کچھ حد تک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی اور علاج بھی نہیں کرواتی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد اسے نہ جانے کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے باپ نے ایک ڈیل کے بدلے اس کی شادی مجھ سے کروائی ہے، جس کے بعد اس نے بہت بڑا جھگڑا کیا اور بچے سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسے اس کے باپ نے بیچا ہے اور اپنی انا میں وہ اپنے ہی بچے کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید نفسیاتی اور چڑچڑی ہوتی گئی اور بچے سے بالکل غافل ہو گئی۔ سارا وقت پارٹیز اور دوسری سرگرمیوں میں گزار دیتی تھی۔ انہی دنوں جب بچہ بیمار تھا تو تم اس کا دھیان رکھتی تھی۔ مجھے لگا کہ تم اس کی بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہو، تبھی میں تمہیں بلا لیتا تھا، لیکن اس وقت میری بیوی دوسری بار حاملہ ہو گئی۔ ان دنوں یہ بچہ بیمار تھا اور تم اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میری بیوی یہ خبر سن کر شدید غصے میں آ گئی اور اس نے 2 بار اس بچے کو مارنے کی کوشش کی جو کہ پہلے ہی بیمار تھا۔ میں بے تحاشا ڈر گیا تھا، تبھی اس کی دیکھ بھال تمہیں سونپی اور تمہیں وہاں سے بچے کو لے کر چلے جانے کو کہا۔ تمہارے جانے کے بعد وہ مزید پاگل ہو گئی کہ وہ اس بچے کو مار کیوں نہیں پائی۔ کئی سال تک میں نے اس عورت کو اور اس کی نفسیاتی بیماری کو جھیلا اور برداشت کرتا رہا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی بلکہ میرے ہی بچے کی جان کی دشمن بن گئی۔ اور پھر جب اس کا غصہ کم نہ ہوا تو اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ تو مری، ساتھ میرے بچے کو بھی مار دیا جو اس کے پیٹ میں تھا۔ میں نے اس بچے کی حفاظت کے لیے اس بچے کو تمہیں دے کر تمہیں وہاں سے بھگایا تھا، مگر تم تو میرے ہی بچے کو لے کر مجھ سے ہی چھپ گئی۔ پچھلے 4 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور آج میری تلاش پوری ہوئی اور مجھے تم مل گئی۔ صاحب بول کر چپ ہوئے تو میں نے پوچھا، پھر یہ بچہ کس کا ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ میرے سوال پر صاحب نے بتایا کہ وہ بچہ ان کی بہن کا ہے جو زیادہ تر ان کے پاس ہی رہتا ہے۔ انہوں نے تنہائی کی وجہ سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ لیا تھا جس کا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا، مگر میں اس بچے سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس بچے کو میں نے سگی اولاد کی طرح پالا ہے۔ میں نے تڑپ کر مالک کو دیکھا، جس پر مالک نے اگلے ہی پل جو کہا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ مالک نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، بچہ تمہارے پاس ہی رہے گا اور میں تمہیں ایک اچھی زندگی بھی دوں گا۔ مالک کی بات سن کر میں چپ رہ گئی کہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں ایک بار ہی اپنے گاؤں، اپنے قبیلے میں گئی تھی، جہاں سے پتہ چلا تھا کہ میں بانجھ نہیں تھی بلکہ میرا شوہر ہی باپ نہیں بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری اولاد نہ ہو سکی، اور اپنی انا میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے میرے بعد مزید 2 شادیاں کی، مگر اس کی دونوں بیویوں نے از خود اس سے طلاق لے لی۔ مالک کی بات پر میں نے ایک پل کو اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر مالک کو مثبت جواب دے دیا کہ مجھے اب ایک اچھی زندگی گزارنی تھی۔ میرا بیٹا بھی میرے پاس رہتا اور مجھے شوہر کا سہارا اور سائبان بھی مل جاتا۔